بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا تجوید کا لیسن ہے وہ ہے اخفا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیسن میں جو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے وہ ہے اخفا، اور اخفا سے متعلق کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کا اوور ویو لینا بہت ضروری ہے، جو کہ ہم کچھ پچھلی کلاسز میں پڑھ بھی چکے ہیں، مزید نیکسٹ میں ڈیٹیلز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز ہے نون ساکن۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جزم ہو اس لفظ کو نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین کا آپ کو پتہ ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، ٹھیک ہے، اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ضروری ہے۔ ادغام جس میں بہت امپورٹنٹ اکثر مقامات پر ادغام ہو رہا تھا کہا جاتا ہے، اس کے بعد اظہار، اقلاب، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں ہیں جس میں سے پہلی حالت ادغام ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف یرملون یا را میم لام واو نون یرملون میں سے آ جائے تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیچے جیسے مثال بھی ہے، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اس کی پہچان ہے، نون ساکن ہوگا لفظ پر یا پھر تنوین ہوگا، اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے گا، جیسا کہ من یقول موال۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے صاف اور واضح۔ اظہار کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، ان کے لیے اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی اتنے مشکل الفاظ نہیں ہے، صرف 6 ہیں، ہا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، ٹھیک ہے، یہ 6 حرف ہیں۔ اب دیکھیں منہا، من، آمنا۔ اب نون جو ہے، نون کے اوپر یہ ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ منہا من آمنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ گنہ شنہ نہیں کریں گے، منہا اس طرح نہیں کریں گے، منہا من آمنا۔ اس کے بعد اقلاب آ جاتا ہے، تیسری حالت۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، ٹھیک ہے، با آ جائے تو اقلاب ہوگا، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اکثر قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ ایسے لفظ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ نیچے موجود ہے، میم بعدی، اوکے۔ اب میم جو ہے، نون جو ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا، میم کو میم میں ملایا، ٹھیک ہے، میم سے مطلب ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کی جو چوتھی ہے وہ ہے اخفا، ٹھیک ہے۔ اخفا کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے اس کا قاعدہ آپ سمجھیں۔ ٹوٹل عربک حروف تہجد جو ہوتے ہیں وہ 29 ہے، ٹھیک ہے۔ اب حروف یرملون جو ہیں وہ 6 ہو گئے، حروف حلقی 6 ہو گئے، اقلاب، ٹھیک ہے، اس کا صرف ایک با ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اظہار، ٹھیک ہے، اور ادغام، اور اس کے لیے اقلاب، ان سب کے لیے یہ والی چیزیں ہو گئی۔ اور ایک نون ساکن کے بعد الف آ ہی نہیں سکتا تو ایک الف کو نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹوٹلی کتنے، 6 اور 6 12 13 14، یہ 14 جو حروف ہیں نا، ان سب کو نکال کے پیچھے 15 حرف جو بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حرف اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حرف یرملون، حرف حلقی، اقلاب اور الف کے علاوہ 15 حروف ہیں، 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اخفا کے لیے آپ کو قاعدہ یاد ہوا اخفا کا؟ اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ ان سب کے علاوہ جو حرف ہیں، 15 حرف، وہ جہاں بھی آ جائیں وہاں اخفا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با، یرملون اور حرف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، جیسا کہ من قبلک۔ اب اکثر ایک عام روٹین میں ہم کچھ لفظ بولتے ہیں، اس میں بھی اخفا ہو رہا ہے، میں آپ کی مثال کے لیے یہاں یہ ظاہر کیا، جیسے کہ بانس۔ اب نا نون کو ہم پراپر پڑھ تو نہیں رہی نا، لیکن نون کی آواز آ رہی ہے، بانس۔ یہاں جو یہ لفظ بولا جا رہا ہے نا، یہ بالکل اخفا ہے، اخفا کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا تھا کنواں، کنواں۔ اب کنواں تو نہیں پڑھتے نا، ہم اس کو کنواں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کچھ الفاظ آپ لوگوں کو مشکل نہ لگیں کہ آپ نے یاد کس طرح رکھنے، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا دیا گیا۔ اب اخفا کے لیے جو ہے دیکھیں، جیسے اب ادغام ہے، ادغام کے لیے حروف یرملون ہوں گے، ٹھیک ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور اظہار کے لیے حروف حلقی ہوں گے۔ حروف حلقی کون سے ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، اوکے۔ اس کے بعد تیسری جو کیٹیگری وہ آ جاتی ہے اقلاب کی۔ اقلاب وہاں ہوگا جہاں با آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
چوتھی جو حالت ہے وہ ہے اخفا کی۔ اخفا آپ کو پتہ ہے یہ والے سارے لفظ ہیں نا یہاں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اخفا کیسے کریں؟ اوپر میں نے آپ کو ایک مثال بیان کر کے دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں من قبل کا یہ لفظ ہے، اب میں دیکھوں پیچھے تو نون ساکن آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب ان میں سے کوئی لفظ نہیں آ رہا، لیکن قاف، یہ جو اخفا میں قاف ہے نا وہ آ رہا ہے، نون ساکن آ گیا، اس کے بعد قاف آ گیا۔ اب کیا کریں گے؟ من قبل کا، ٹھیک ہے؟ من قبل کا اخفا مطلب تھوڑا چھپا دینا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہوتا ہے اس کا مطلب من قبل کا۔ اس مثال میں ہم دیکھیں گے کہ نون کی آواز اخفا کی وجہ سے بالکل چھپ گئی، اور اخفا کا مطلب یہی ہوتا ہے چھپانا، کیونکہ یہ ان تینوں میں اوپر نہیں آ رہا تھا نا، ادغام میں تھا یہ لفظ، تو آپ نے نوٹس کیا کہ یہ ادغام، اظہار، اقلاب ان تینوں میں یہ لفظ نہیں موجود تھا، لیکن اخفا میں یہ موجود تھا، ٹھیک ہے؟ قاف، تو اس وجہ سے وہاں پر ہم نے اخفا کیا۔ اب یہاں ایک قرآن پاک کی ایک مثال آپ کے سامنے ایڈ کی گئی ہے، اور یہ جو قرآن پاک کی مثال ہے یہ ہے سورۃ عبسہ ہے، اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا۔ اب یہ جو کلرز آپ لوگوں کو نومینیٹ کر کے دکھائے گئے ہیں یہ اسی لیے کہ جیسے جہاں اخفا ہو رہا ہے اس کو سرکل آؤٹ کیا، جہاں پر ادغام ہو رہا ہے اس کو سرکل آؤٹ کیا، اقلاب کو، اظہار کو، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب اخفا دیکھیں، اب فا آ گیا، الف آ گیا، الف کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو حمزہ کس میں آ رہا ہے؟ اظہار میں، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں کریں گے اظہار، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا۔ اب عنہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ عین جو ہے وہ اظہار میں سے ہے، اور آگے پھر آ گیا نون، ٹھیک ہے؟ نون ساکن آ گیا اور اس کے بعد ہا آ گیا، تو یہاں پر ہوگا اظہار عنہ، اور پہلے سب سے پہلے والے میں اخفا ہو رہا تھا فَأَنْتَ، اور اس طرح فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ۔ اب فمن یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اس آواز کو ہم چینج کر لیں گے، یعنی اس کو مطلب اس لفظ کی آواز بالکل پراپر نہیں رکھنی۔ اب آگے دیکھیں یہ والی آیت فی صحف مکرمہ، اب یہ فا تنوین آ گیا اور آگے میم کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ادغام ہوگا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ اب تا کے نیچے جو ہے وہ تنوین آ گئی اور میم جو ہے وہ اس کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ اور میم کون سے لفظ میں سے ہے؟ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ادغام میں سے، کیونکہ یہاں پہ حروف یرملون ہے۔ آگے بیدی سفرہ کرام بررہ، اب یہ ہے حروف تنوین کے بعد میم آ گیا، آپ کو بتایا تھا میم کہاں ہم کرتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اقلاب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ، ٹھیک ہے؟ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ۔ اب من کو میں نے پورا کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہاں اظہار ہو رہا ہے اور یہ نون ساکن کے بعد حمزہ کا حرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ من ای شیء خلقہ، اس کے بعد بھی ہمارا اظہار ہی تھا، ٹھیک ہے؟ آگے من نطفہ خلقہ فقدرہ۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ امید ہے کہ آپ کو اظہار کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں بھی تو آپ کمنٹ میں پوچھ لے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔